تو حسین لوگ بھی محفل میں ہیں مگر یوں تو حسین لوگ بھی محفل میں ہیں مگر چہرہ اسی کا ہے، قد و قامت اسی کی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی احترام اور خلوص کے ساتھ کنوینر مشاعرہ سعید مہدی صاحب کی فرمائش پر کہ وہ جاوید اختر صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں ان کے بعد بھی تشریف۔ یوں تو حسین لوگ بھی محفل میں ہیں مگر چہرہ اسی کا ہے، قد و قامت اسی کی ہے۔ جناب جاوید اختر مائک پر۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ، پہلے تو میں اس گستاخی کی معافی مانگوں کہ میں وہاں بیٹھا ہوں، لیکن یہ مجبوری ہے۔ میں کچھ لوور بیک ورٹیبرا میں کچھ پرابلم چند برسوں سے ہے، جس سے مجھے اجازت نہیں نیچے فرش پہ بیٹھنے کی۔ بہت خوبصورت شعر سنائے نسیم نکھت نے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے عرفان پٹھان کے بعد بیٹنگ کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ جی شکریہ۔ ان کی غزل کے شعر میں وہ غم تھا جو ایک قصبے سے شہر آنے میں ہوتا ہے، اس سے مجھے غزل یاد آئی۔ وہ ایک شعر ہے لیکن دوسری باتیں بھی۔ نگل گئے سب کی سب سمندر، نگل گئے سب کی سب سمندر، زمیں بچی اب کہیں نہیں ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ نگل گئے سب کی سب سمندر، زمیں بچی اب کہیں نہیں ہے۔ بچاتے ہم اپنی جان جس میں، وہ کشتی بھی اب کہیں نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ وہ آگ برسی ہے دوپہر میں کہ سارے منظر جھلس گئے ہیں۔ وہ آگ برسی ہے دوپہر میں کہ سارے منظر جھلس گئے ہیں۔ صبح سویرے جو تازگی تھی وہ تازگی اب کہیں نہیں۔ واہ واہ۔ وہ آگ برسی ہے دوپہر میں کہ سارے منظر جھلس گئے ہیں۔ صبح سویرے جو تازگی تھی وہ تازگی اب کہیں نہیں ہے۔ تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو، وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں۔ تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو، وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں۔ کہ ڈھونڈتے ہو جو زندگی تم، وہ زندگی اب کہیں نہیں۔ کیا کہنا ہے صاحب، واہ واہ واہ۔ پھر جمع ہوگی، پھر پہنچا۔ تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں۔ کہ ڈھونڈتے ہو جو زندگی تم، وہ زندگی اب کہیں نہیں ہے۔ بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا۔ بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا، مگر میں پہچانتا تھا جس کو، وہ آدمی اب کہیں نہیں۔ واہ 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 واہ۔ بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا، مگر میں پہچانتا تھا جس کو، وہ آدمی اب کہیں نہیں ہے۔ گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر، نہ جانے کیسی عجیب باتیں۔ گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر، نہ جانے کیسی عجیب باتیں۔ ورق پلٹتا ہوں میں جو دل کے، تو سادگی اب کہیں نہیں۔ نگل گئے سب کی سب سمندر، زمیں بچی اب کہیں نہیں۔ یہ مشاعرہ کیفی صاحب کی یاد میں ہو رہا ہے۔ ایک نظم میں نے بھی لکھی تھی جو میرا ایک حقیر خراج عقیدت کیفی صاحب کے لیے ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ شاعروں کے قول و فعل میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور عام طور سے یہ بات سچ بھی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں نے بات کہی یا سوچی ہے، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کیفی صاحب کو نہیں دیکھا تھا یا ان سے نہیں ملے تھے۔ وہ اپنے ہر یقین کو زندگی میں جیے اور پوری طرح اسے زندگی میں برتا، اپنے ہر عقیدے کو۔ عجیب آدمی تھا وہ۔
عجیب آدمی تھا وہ، محبتوں کا گیت تھا، کیا کہنا، بغاوتوں کا راگ تھا، کبھی وہ صرف پھول تھا، کبھی وہ صرف آگ تھا، عجیب آدمی تھا وہ مفلسوں سے کہتا تھا کہ دن بدل بھی سکتے ہیں، وہ جابروں سے کہتا تھا تمہارے سر پہ سونے کے جو تاج ہیں کبھی پگھل بھی سکتے ہیں، وہ بندشوں سے کہتا تھا میں تم کو توڑ سکتا ہوں، سہولتوں سے کہتا تھا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں، کیا کہنا، ہواؤں سے وہ کہتا تھا واہ واہ، میں تم کو موڑ سکتا ہوں، وہ خواب سے یہ کہتا تھا کہ تجھ کو سچ کروں گا میں، کیا کہنا، وہ آرزو سے کہتا تھا میں تیرا ہم سفر ہوں، تیرے ساتھ ہی چلوں گا میں، تو چاہے جتنی دور بھی بنا لے اپنی منزلیں، کبھی نہیں تھکوں گا میں، وہ زندگی سے کہتا تھا کہ تجھ کو میں سجاؤں گا، تو مجھ سے چاند مانگ لے میں چاند لے کے آؤں گا، واہ واہ، کیا کہنا ہے صاحب، واہ وہ واہ، زندگی سے کہتا تھا کہ تجھ کو میں سجاؤں گا، تو مجھ سے چاند مانگ لے میں چاند لے کے آؤں گا، وہ آدمی سے کہتا تھا کہ آدمی سے پیار کر، اجڑ رہی ہے یہ زمین کچھ اس کا سنگار کر، عجیب آدمی تھا وہ زندگی کے سارے غم، ہر ایک دکھ ہر ایک ستم سے کہتا تھا میں تم سے جیت جاؤں گا، کہ تم کو تو مٹا ہی دے گا ایک روز آدمی، بھلا ہی دے گا یہ جہاں، میری الگ ہے داستاں، وہ آنکھیں جن میں خواب ہیں، وہ دل ہے جن میں دھڑکنے، وہ بازو جن میں ہے سکت، وہ ہونٹ جن پہ حرف ہے، رہوں گا ان کے درمیان کہ جب میں بیت جاؤں گا، کیا عجیب آدمی تھا وہ۔ واہ واہ واہ۔